ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا الادین مشرق میں بہت دور رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور بازار میں پھل بیچ کر اس کی کفالت کرتا تھا۔ ایک دن محل کا جادوگر اسے ڈھونڈتا ہوا بازار میں آیا۔ جادوگر نے کہا، الادین میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہیں دکھانے کو کچھ ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جادوگر اسے صحرا کی گہرائی میں لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑے غار کے منہ تک پہنچے جسے ایک بڑی چٹان نے روکا تھا۔ جادوگر رک گیا اور منتر کہنے لگا، جس سے بڑی چٹان خود بخود ہٹ گئی۔ الادین کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ جادوگر نے کہا، غار میں جاؤ اور میرے پاس سونے کا چراغ لے آؤ جو تمہیں وہاں ملے گا۔ چراغ کے سوا کسی چیز کو مت چھونا۔ وہ خوفزدہ تھا کیونکہ غار میں گزرنے کا راستہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ جادوگر نے اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھا اور اسے ایک بڑے قیمتی پتھر کی انگوٹھی دے دی۔ یہ انگوٹھی لے لو، اگر کچھ غلط ہوا تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا، جادوگر نے کہا۔ وہ اندر چلا گیا۔ غار چمکدار جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھر گئی۔ خزانوں سے لدے درخت کے نیچے ایک پرانا چراغ کھڑا تھا۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنی پرانی اور بیکار چیز کیوں چاہے گا؟ مجھے اپنی ماں کے لیے بھی ایک لینا چاہیے، اس نے حیرت سے کہا۔ جس لمحے الادین نے خزانہ چھین لیا، پورا غار ایک گرجدار آواز سے لرزنے لگا۔ وہ جادوئی چراغ لے کر غار کے منہ کی طرف بھاگا۔ اس نے جادوگر سے مدد مانگی، لیکن وہ صرف چراغ چاہتا تھا اور اسے پھینکنے کو کہا۔ داخلے اور نکلنے کے راستے اب بند ہو چکے تھے۔ وہ اندھیرے میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا، خوفزدہ۔ یہاں بہت اندھیرا اور سردی ہے، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے جواہرات کے پتھر کو اس انگوٹھی پر رگڑ دیا جو جادوگر نے اسے دیا تھا، اور اچانک وہ چمکنے لگا جب تک کہ اس کی روشنی غار میں نہ بھر جائے۔ تیز روشنی چلتی گئی اور اسے گڑ لے گئی۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ قیمتی پتھر غائب ہو گیا ہے۔ الادین نے اپنی ماں کو غار میں اپنے مہم جوئی اور جادوگر اور اس کی انگوٹھی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ماں، جادوئی چراغ کو دیکھو، اس نے کہا۔ اس کی ماں نے اسے رگڑ دیا اور اچانک کچھ ناقابل یقین ہوا۔ ایک جن نمودار ہوا اور اس نے خواہش پوچھی۔ وہ خوفزدہ تھا لیکن پرجوش تھا کہ جن اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ محل جیسا لذیذ کھانا لے آؤ۔ چند ہی لمحوں میں لذیذ پکوانوں سے لدی ایک میز اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ جن کے جادو نے الادین کو بہت دولت مند بنا دیا۔ ایک دن وہ شاندار تحفے اور خزانے لے کر سلطان کے پاس آیا۔ مہاراج، میں شادی میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ سلطان بہت خوش ہوا، لیکن شہزادی اس کے خزانوں سے بے نیاز تھی۔ وہ مایوس تھا اور خوبصورت شہزادی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جن سے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے اور پھر جن نے ایک جادوئی قالین بچھا دیا۔ جادوگر جو اسے پورے کمرے سے دیکھ رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس جادوئی چراغ ہے۔ سلطان کی طرف متوجہ ہو کر اس نے اس سے کہا کہ وہ الادین کو ایک نیا محل بنانے کا حکم دے۔ جب وہ شہزادی کو اپنے جادوئی قالین پر آسمان پر سواری پر لے گیا اور ان کا وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کی مہربانی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر جو اس نے اسے دکھایا، شہزادی نے اس کے لیے اپنا دل کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ شہزادی کے ساتھ اپنے جادوئی قالین کی سواری سے واپس آیا، سلطان نے اسے ایک محل بنانے کا حکم دیا۔ الادین نے جادوئی چراغ کو رگڑا اور جن سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے لیے محل بنا سکتا ہے۔ جن راضی ہو گیا اور چند منٹوں میں اس نے اپنے مالک کے لیے ایک خوبصورت محل بنا دیا۔ الادین اب شہزادی سے شادی کرنے کے قابل تھا، تاہم جادوگر پھر بھی ناخوش تھا۔ اسے لگا کہ جادو کا چراغ اس کا ہونا چاہیے تھا اور الادین نے اس سے چرایا تھا۔ ایک دن جادوگر الادین کے محل میں اس وقت آیا جب الادین خود شکار پر نکلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سوداگر کے روپ میں دھار لیا اور اپنے سر پر پگڑی باندھ دی۔ میں پرانے لیمپ خریدتا ہوں، میں ایک پرانے چراغ کو نئے سے بدل سکتا ہوں، جادوگر نے کہا۔ شہزادی نے جادوئی چراغ کو نئے سے بدل دیا۔ جادوگر کا شیطانی منصوبہ کام کر گیا تھا۔ اب جب اس کے پاس چراغ تھا، وہ اسے شہزادی اور الادین کے محل کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ وہ الادین کے محل کو لے جائے اور اسے شہزادی کے ساتھ ایک دور صحرا میں لے جائے۔ جب الادین گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سب کچھ غائب ہو گیا ہے۔
अलादीन ने शहजादी को दूर दूर तक तलाश किया। आखिरकार इसने सुना कि जादूगर अब शहजादी के साथ अपने महल में सहरा में रह रहा है। शहजादी ने अलादीन को देखते ही गले लगाया और इसे सब कुछ बता दिया। अलादीन और शहजादी ने चुपके से जादूगर की शराब में नींद की गोली डाल दी। जैसे ही जादूगर सोने के लिए चला गया, अलादीन ने इसकी बेल्ट से जादुई चिराग छीनकर इसे रगड़ा। इसने जिन को हुक्म दिया कि महल को वापस ले जाए जहां वो था और जादूगर को सहरा में अकेला छोड़ दे। एक दिन अलादीन जादुई चिराग समंदर के किनारे ले आया और इसे रगड़ा। जिन ने अलादीन से इसकी ख्वाहिश के बारे में पूछा। अलादीन ने कहा, तुमने मेरी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी की हैं। मैं तुम्हें आज़ाद करके वापस करना चाहता हूँ। मेरे बहुत से मालकों में से किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं चाहा। तुम बहुत मेहरबान हो। जिन ने पुकारा। जिन आज़ाद हो गया और अलादीन ने जादू के खाली चिराग को समंदर में फेंक दिया और बगैर हसद और लालच के अपने दिन खुशी और मोहब्बत में गुजारे। आखिर में अलादीन और जादुई चिराग की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।